جی خواتین و حضرات السلام علیکم اور بہت ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو اسپیشلی فار دا viewers from all over the world, especially from United Arab Emirates as well as Saudi Arabia and the Europe country like that, UK and the USA. And I always welcome to my home country people, for Pakistani people, and hope that they will watch me and will like my vlogs and the others. تو آج ہے جی جمعے کا دن 7 فروری ہے اور 2025 کا یہ سال ہے، رمضان کی آمد ہے اور اس وقت صبح کے جو ہیں وہ 7:12 ہو چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو ہیں وہ موجود ہوں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بحریہ ٹاؤن لاہور میں کہ اوورسیز بی ایکسٹینشن کے بلاک میں بیٹھا ہوں، جہاں پر جو ہے وہ صبح ہو چکی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت اٹھ کے بچے اسکول جانے کے لیے اور مرد اور خواتین حضرات جو نوکری کرتے ہیں وہ آفس جانے کے لیے اور دوسرے افراد اپنے کاموں کے لیے مشغول ہو چکے ہیں۔ یہ صبح کا ایک خوبصورت منظر ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں، اور فروری کے چونکہ دن ہیں، ان دنوں میں کہا کرتے تھے کہ پالا اڑنت ہوتا ہے، یعنی سردی اپنے اختتام کو جاری ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس طرح کا موسم جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے، اس دفعہ سردی بہت کم جو ہے وہ پاکستان میں پڑی ہے، خاص طور پہ میدانی اور ریگستانی علاقوں میں جیسے کہ لاہور، کراچی، ملتان اور یہ جنوبی پنجاب کے اندر سردی کی وہ شدت نہیں تھی جو عام طور پہ عام دنوں میں آیا کرتی تھی۔ اب آج جو ہے وہ اب نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ سردی جو ہے وہ اپنے اختتام کو بڑھ رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ اپنا فروری کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5-7 فروری کے بعد جو ہے وہ پالا اڑنت ہو جایا کرتا تھا، اور پالا اڑنت کا مطلب ہوتا تھا کہ سردی جو ہے وہ اپنے اختتام پذیر ہو جایا کرتی تھی۔ تو آج بھی اب بھی ایسا ہی ہے کہ سردی جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اگرچہ سردی جو ہے وہ کی مقدار زیادہ تھی یا کم تھی، لیکن پھر بھی سردی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سب سے اچھی بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز مارچ کے پہلی 2 تاریخوں کے اندر آ جائے گا، اینڈ دین ول آپ دیکھیں گے کہ مارچ اپریل میں انشاءاللہ جو رمضان ہے وہ مارچ میں شروع ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، موسم کی تغیرات کے ساتھ ہمارے معاشرتی اور معاشی حالات میں بھی بڑی چینجز آ گئی ہیں، اور معاشرتی اور معاشی حالات میں چینجز آنے کی وجہ سے بہت سارے جو چینجز ہیں انہوں نے ہمارے رہن سہن کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے، یا تو ہم بہت زیادہ ماڈرنائز ہو گئے ہیں، یا ہمارے اندر جو سب سے بڑی چیز آئی ہے وہ آئی ہے اچانک سے ایک رہن سہن کی بے ارادگی۔ صبح کو جو لوگ صبح اچھی طرح یاد ہے، جو 80s اور 90s کی دہائی کے لوگ ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں پر صبح جو ہے ان کے گھروں میں صبح 4:30-5 بجے ہو جاتی تھی، جہاں پر سب سے پہلے اذان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد قرآن، اور قرآن کے بعد جو ہے گھریلو کاموں میں خواتین مصروف ہو جاتی تھیں، بچے اپنے اسکولوں جانے کے لیے چلے جاتے تھے، اور اس طرح دن کا آغاز ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اور پیسے کی فراوانی کے ساتھ ساتھ ہمارا رہن سہن جو ہے بہت بری طریقے کے ساتھ متاثر ہوا ہے۔ رات کو دیر سے سونا، موبائل کو چلانا، مختلف گیجٹس کے اوپر جو ہے دیر دیر تک بیٹھے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو دیر تک کھانے پینے کا اہتمام کرنا۔ کھانے پینے کے اہتمام میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں اچھی طرح یاد ہوتا تھا کہ 7-8
10 بجے تک جو ہے وہ لوگ اپنا کھانا ختم کر دیتے تھے. اس کے بعد 7-8 بجے کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز کا ملنا بازار سے ناممکن ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ یہ ملک میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں، جسے میں اس وجہ سے اپنے ملک کو ڈینوٹ کر رہا ہوں، یہ شاید یورپن کنٹریز میں ہو یا جو ہے عرب امارٹس میں ہو، لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ آیا ہے کہ ہم دیر تک جو ہے وہ جاگتے ہیں، اور دیر تک جاگنے کے علاوہ اپنے کھانے پینے کا کوئی خیال نہیں کرتے. اور پاکستان میں بھی ایک فوڈ سروس شروع ہوئی ہے جس کا نام ہے فوڈ پانڈا، اور وہ فوڈ پانڈا سے آپ رات کو 1 بجے 2 بجے یا 3 بجے آرڈر کر کے کوئی بھی چیز منگوا سکتے ہو، جس میں زیادہ تر فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف ہماری صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ ہمیں نہیں علم ہوتا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری اس سے ڈسٹرب ہی رہتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی جو ہماری صحت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. صحت ہماری بالکل جو ہے وہ رات کو 1 بجے اور 12 بجے اور 2 بجے کھانے سے نہ صرف ہمارے باڈی جو ہے وہ مختلف قسم کا ریئیکٹ کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت بہت متاثر رہتا ہے. اس کے بعد یہ سب جب ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور پھر ایک عرصے کے بعد ہم جو ہے اپنے جب کوئی بیماری ہماری جو ہمارے پیٹ کے امراض ہیں یا جسمانی کوئی بیماری کا وہ انکشاف ہوتا ہے، تو ہمیں بڑا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اپنی بنائی ہوئی پریشانیاں ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھ سے ہم جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں دیر سے، اور جن کا ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو وہ بیماریوں میں ہم انسان جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جسمانی بیماریاں جیسے کہ ڈائبٹک ہے، بلڈ پریشر ہے، کارڈک پرابلم ہے، فیٹی لیور کا پرابلم ہے، اور دوسرے پرابلم جو ہے وہ ہمیں آ گھیرتے ہیں. تو خواتین و حضرات، آج کے اس ولاگ میں آپ سے گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی صحت کا خیال رکھیں. اگرچہ آپ کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، آپ پیسے سے نہ تو ٹائم کو روک سکتے ہیں، نہ اپنی صحت کو خرید سکتے ہیں. صحت کو خریدنے کے لیے اور ٹائم کو روکنے کے لیے آپ کو نیچر پہ چلنا پڑتا ہے، اور نیچر جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے وہ چیز ہوتی ہے جو ایک سرکل میں دنیا کے بننے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کا سرکل بنا دیا تھا. نیچر سے ہٹ کے جب بھی آپ نکلتے ہیں تو 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد آپ کو بہرحال ہر